کر کے اجازت چاہوں گا۔ دعا فرمائے رب لم یزل خالق کائنات مالک ارض و سما میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ایک روایت آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی، اشرا مبشرہ صحابی، جن کو چلتے پھرتے دنیا میں میرے نبی علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی، ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوئے، اور جب حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ کے مبارک ہاتھ میں ایک انسانی سر تھا۔ جب آمنہ کے لال امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار انبیاء، فخر بنی آدم و اولاد آدم، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے اپنے اس غلام کے ہاتھ میں ایک انسانی سر دیکھا تو حضور علیہ السلام نے غلام سے فرمایا، میرے غلام، یہ کس کا سر لے کر آیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، یہ سر میرے باپ کا سر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے مبارک چہرہ پر جلال کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلام، باپ کو قتل کر دیا ہے؟ جی یا رسول اللہ، والد کا سر ہے، والد کو قتل کیا ہے، سر آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلام، تجھے پتہ نہیں والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے؟ اگر تجھ سے تیرا باپ راضی ہے تو خدا اور رسول راضی ہے، تو نے اپنے والد کو کیوں قتل کیا؟ تو حضور علیہ السلام کے پیارے غلام نے ارشاد فرمایا جواب میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بارے میں گستاخیاں کرتا تھا، نازیبا الفاظ کہا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اسے بار بار سمجھایا، بار بار کہا، ابا جی آپ میرے ابا ضرور ہو، دنیا میں آپ ہی کے نطفہ سے میں آیا ہوں، لیکن ساری باتیں حرف اخیر ہے، میرے مصطفیٰ کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہا کر۔ یا رسول اللہ، میں اسے بار بار کہتا رہا، اس نے میری کوئی نہ سنی، تو آج یا رسول اللہ اس نے پھر آپ کی گستاخی کی، تو میری غیرت نے، میرے ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کی گستاخیاں کرتا رہے اور دنیا میں یہ چلتا پھرتا رہے۔ یا رسول اللہ، سر میں نے قتل کر دیا ہے، اسے مار دیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ ابھی حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، جلدی کرو میرے محبوب کے اس غلام کی جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت لے کر جاؤ۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے قرآن مجید آیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے محبوب جو تیرے ہیں نا، اگر تیری محبت میں انہیں ماں باپ کو مارنا پڑے تو وہ مار دیں گے، تیری محبت میں اگر وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑنا پڑے تو وہ چھوڑ دیں گے، عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، مال کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، لیکن تیری محبت میں وہ کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، آج 21 جمادی الاول شریف ہے اور 20 جمادی الاول شریف کو غازی نواصدی حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم شہادت ہے۔ آج اگر ہم ان کا ذکر خیر نہ کریں تو وقت یہ بھی گزر جائے گا، لیکن دنیا یاد رکھے گی کہ ایسے مولوی بھی تھے جو عاشق رسول اپنی جان دے گیا پھر بھی ان کا ذکر خیر نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھنا، غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
جو کارنامہ سر انجام دیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم پڑھا کرتے تھے، ہم سنا کرتے تھے کہ انہوں نے حضور کی عزت پر کس طرح پہرا دیا، انہوں نے حضور کی عزت کی بات کس طرح کی اور گستاخ رسول کو کس طرح واصل جہنم کیا۔ یہ ہم صرف پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے، اور یہ بھی پڑھا کرتے تھے کہ حضرت علامہ کافی کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر حضور کی نعت لکھ دی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اور یہ کیوں لکھی؟ اس وقت جو کفار تھے، جو کافر تھے، یہود و نصارہ کے غلام تھے، انہوں نے کہا بھائی کفایت علی کافی، یہ جو تم نے فتویٰ دیا ہے کہ کافروں کے خلاف اعلان جہاد ہے میرا، جہاد کرو، یہ فتویٰ واپس کرو ورنہ تمہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ مولانا کفایت علی کافی علیہ الرحمہ نے آپ نے فرمایا زبان تو کٹوا سکتا ہوں، یہ جان تو دے سکتا ہوں، پر نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ حضور علیہ السلام کا جو فرمان میں نے پیش کیا ہے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کے پھندے پر مولانا کفایت علی کافی چڑھے تو آپ نے فرمایا او انگریزوں اور یہود و نصارہ کے غلاموں، تم کیا سمجھتے ہو مجھے مار کر تم حضور کے غلاموں کو ختم کر دو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو مجھے مار کر تم عزت رسول کا مسئلہ ختم کر دو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو مجھے مار کر پھر اس کے بعد کوئی عاشق رسول کوئی حق کی بات نہیں کرے گا، کوئی حق کا علم نہیں اٹھائے گا؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ یاد رکھنا کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے پر یہ نعت لکھ کر جا رہا ہے، وہ نعت آج بھی ہمارے علماء پڑھتے ہیں۔ اگر نام مٹنا ہوتا تو نام مٹ جاتا، بھائی ان کی تو نعتیں بھی باقی ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، تو کافروں بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آپ نے پھانسی کے پھندے پر چڑھتے ہوئے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھتے گئے اور آپ یہ فرماتے گئے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور پھر آپ نے محبت اہل بیت بھی اور حضور کے صحابہ کی محبت بھی پیش کی کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔ اور یاد رکھنا فرمایا سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک۔ فرمایا تم کافی کو مار کر یہ بتانا چاہتے ہو کہ دین مٹ جائے گا، فرمایا یہ بات تمہاری ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ فرمایا قیامت تک حضور کی عزتوں کے نعرے لگتے رہیں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ اور آج اس وقت انگریزوں نے اپنے یاروں کو خوش کرنے کے لیے مولانا کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، اور پھر ہم نے پڑھا اور سنا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا۔ یہ صرف ہم نے پڑھا اور سنا، لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کو مسلمانوں نے صرف انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، اور صرف اس لیے کہ وہ خوش ہو جائے۔ میں نے کہا اگر تم اس لیے کر رہے ہو سارا کچھ تو یاد رکھنا ہمارے بزرگ فرما گئے کہ آج کا رب تمہارے ساتھ پھر کرتا کیا ہے، اپنا انجام یاد رکھنا۔ اور پھر میں غازی صاحب کی ایک بات سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ غازی ملک ممتاز قادری جیل میں رہے، اور جو آپ کا چوکیدار تھا، گیٹ کیپر جو ہے اسے کہتے ہیں، آپ نے آخری رات جس وقت آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ شہید ہونا ہے، ویسے تو حضور نے بتا دیا تھا لیکن ظاہری طور پر، تو آپ نے گیٹ سے کیپر سے کہا صبح پیر کا دن ہے میں نے روزہ رکھنا ہے، صبح پیر کا دن ہے میں نے روزہ رکھنا ہے، مجھے جگا دینا اٹھا دینا میں روزہ رکھ سکوں۔ تو 12:15 کے بعد وہ آیا، غازی صاحب کو اٹھایا، غازی صاحب سے غازی صاحب کہنے لگے بھائی اے چوکیدار کہ سحری کا وقت ختم تو نہیں ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں حضور ابھی ٹائم باقی ہے۔ تو آپ نے ایک کھجور کھائی اور پانی کے گھونٹ پی کر آپ نے روزہ رکھا۔ گیٹ کیپر چوکیدار آپ کو کہنے لگا حضرت آپ کا سفر آخرت
قریب ہے اس کی تیاری کریں. حضرت کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, خوشی کے آثار ظاہر ہوئے, مسکراہٹ لبوں پہ آئی. فرمایا ہم تو مصطفیٰ کو ملنے جا رہے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کو ملنے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات 5 سال کا بچہ تھا, آپ کا بیٹا 5 سال کا تھا اس وقت آپ کی عمر تھی. تو حضرت غازی ممتاز حسین قادری جب پھانسی کے پھندے کی طرف گئے نا, تو حضرت غازی ممتاز حسین قادری کے پیچھے بھائی نے آواز لگائی, بھائی ذرا پیچھے مڑ کر اپنا چہرہ تو ہمیں دکھاتے جائے. تو حضرت نے اس طرح جواب دیا, نہیں اب نہیں دکھا سکتا. کیا اب نہیں دکھا سکتا؟ تو غازی صاحب کے بھائی کہتے ہیں ہم نے ابا جی کی بارگاہ میں عرض کی, ابا جی آپ ہی کہہ دیں کہ آخری مرتبہ تو چہرہ دکھاتے جائیں. یار شیر جیسا جوان موت کی طرف جا رہا ہو, نہ بھائی کی آنکھوں, نہ اس خود کی آنکھوں میں آنسو آئے, نہ باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, یہ کون سی بات تھی؟ غازی صاحب کے باپ نے, ابا جی نے پیچھے سے آواز لگائی, بیٹا آپ تو حضور کو ملنے جا رہے ہیں, ہمیں تو چہرہ دکھاتے جائیں. غازی صاحب نے پھر اس طرح کہا, اب یہ چہرہ تمہیں نہیں دکھا سکتا, اب یہ چہرہ تمہیں نہیں دکھا سکتا. اب انہوں نے کہا بھائی پیچھے ایک بچہ رہ گیا ہے, انسان سب کچھ تو کر سکتا ہے, اولاد کو نہیں چھوڑ سکتا. تو بچے نے پیچھے سے صدا لگائی, ابا منہ تو دکھاتے جاؤ. تو کہا بیٹا یہ منہ اب نہیں دکھا سکتے, یہ منہ اب نہیں دکھا سکتے. اب ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا تھا, وہ رشتہ بہن کا ہے کہ بہن کی آواز آئے نا, بھائی میں تڑپ رہی ہوں, مجھے گھر میں سکون نہیں ہے, مجھے گھر میں چین نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم بہن ایک ایسا عظیم رشتہ ہے, اگر وہ گھر میں سکون سے بھی بیٹھی ہو, اگر بھائی ہے پتھر دل نہ ہو, سخت دل ہو, خدا کی قسم اپنے سب کاموں کو چھوڑ کر پہلے بہن کی طرف آتا ہے. جب غازی صاحب کی بہنوں نے پیچھے سے آواز لگائی, بھائی یہ منمونا چہرہ ہمیں تو دکھاتے جاؤ. آگے سے آواز آئی, میری بہن یہ چہرہ اب تمہیں نہیں دکھانا, یہ مصطفیٰ کو دکھانا ہے. یہ چہرہ اب تمہیں نہیں دکھانا, مصطفیٰ کو دکھانا ہے. اب غازی صاحب جب پھانسی کے پھندے کی طرف پہنچے, پھٹے پر پہنچے, تو آپ نے اس جلاد کو کہا, فرمایا جب تک میں لبیک کا نعرہ نہ لگاؤں اس وقت تک پھٹا نہیں کھینچنا. غازی صاحب ہمیں یہ نعرہ دے کر گئے ہیں, اور یہود و نصارہ کے غلاموں نے انگریزوں کو خوش کیا, لیکن ہم آج بھی غازی صاحب کا ذکر بڑی خوشی سے کر رہے ہیں. ہم غازی صاحب ہمارے سروں کا تاج ہے, ہم نہ کسی سے ڈر کر نہ کسی کے حق میں بات کرتے ہیں, جب بھی کرتے ہیں حق بات کرتے ہیں, کسی سے ڈرتے نہیں. غازی صاحب نے ادھئی میں اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا, آسمان کی طرف کرنے کے بعد چہرہ نیچے کیا, لبیک کا نعرہ لگایا, چہرے پر مسکراہٹ آئی, نہ ہی آنکھوں میں آنسو آئے. وہ کون سی بات تھی جو آپ نے آنکھوں کو اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف اڑھی میں دیکھا؟ میں نے کہا وہ وہی چیز تھی جو علم و دین کو جیل سے لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں کی, جو علم و دین کو لے کر آج مصطفیٰ سامنے آ رہے تھے. حضور فرما رہے تھے, اے ممتاز انہوں نے تو تجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا, تھوڑی انتظار کر, روزہ بھی ہمارے ساتھ اختیار کرنا, ہم تمہاری مہمان نوازی کے لیے بیٹھے. غازی ملک ممتاز حسین قادری نے اپنے بچے بھی نہ دیکھے, اپنی اولاد بھی نہ دیکھی, اپنی بیوی بھی نہ دیکھی, سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا. بھئی یہ ہوتی ہے محبت, یہ ہوتی ہے محبت. اور صدیوں تک ان کا نام باقی رہے گا. کیوں باقی رہے گا؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی محبت اپنے دل میں بسائی ہے. صرف خالی نعروں سے بات, اور پھر اتنا بڑا جنازہ, اگر صدیوں بعد بھی ایسا جنازہ ہو سکتا ہے تو وہ حضور کے غلام کا ہی ہو سکتا ہے. انسان کے بعد ہم نے اس کے بعد بھی بڑے بڑے جنازے دیکھے. وقت کا وزیر اعظم ہو اور پورے ملک میں اس کے بندے ہوں, چھوٹی لیول سے لے کر بڑی لیول تک, اور اس کی ماں کا جنازہ پڑھنے والے چند آدمی ہوں. میں نے کہا ایسے تو جنازے بڑے نہیں ہو سکتے, جنازے بڑے ہوتے ہیں حضور کی غلامی کرنے سے. غازی ملک ممتاز قادری کے جنازے میں 60 لاکھ انسان آئے. کتنے آئے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں, سبحان اللہ کہہ دیجیے. بابا بھاوے تھوڑے میرے سبحان اللہ آپ ہو جا. بابا 7 پوتروں میں سارے نکمے ہوئے, مردار ہوئے, بابے کی ہے کہ نہ بنے. فرمایا ستے کا کوئی فائدہ کیا نہیں ہے, ہوئے پر ماں پیو کا فرما بردار ہوئے, اور سب کافی ہے. بابا ہزارہ کا مجمع ہوئے, سارے غلامی رسول کی موت قبول ہے, خالی نعرے ہوئے, اور سب قبول کہہ رہی, سب قبول بندے بیٹھے ہوئے, مصطفیٰ کو بھی کیا بیٹھے, سب قبول. سبحان اللہ, ان کی آواز نہ سناؤ. غازی سے آپ کی کار سے نہیں ہے, غازی سے آپ جہاں لے کے نہ سکتے, سے دے سکتے
کوئی بڑی جو ہے سیٹوں سے نہیں ہوتے، بڑے جناب محمد عربی کی فقیری سے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اس کے بعد اس سے بڑا جنازہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ محمد عربی کے غلاموں کا ہو سکتا ہے۔ یہ تو میڈیا نے بچایا کہ 1.5 کروڑ علامہ خالد حسین عربی کے جنازے میں انسان آئے۔ وہ کس لیے آئے؟ اس لیے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میری آپ سے التجا یہ ہے، غازی صاحب جان دے گئے پر ہمیں درس یہ دے گئے، مصطفیٰ کے نام پر مٹ جانا یہی حضور کی غلامی ہے، مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینا یہی حضور کی غلامی ہے، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اور بعض بندے مسجد میں آتے ہیں، ہماری تقریر سنتے ہیں، بعض غصہ نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بابا پونے صحیح چاروں کا سامو چار اسی تو سب پیچھا کھڑے رہا ہے، آسا تو دیتے ہیں کہ مولوی نے تماشے لگ دیں، اگر چہرے پکڑا نہ ہو تو پونے سارے پیچھے ہاتھ میں مولوی صاحب کی لپیٹ کا نعرہ لا دے، ویدے پہلے تو سب پریشان نہ تھے کرو، نہ میں کہیں انتظامیہ کو اپیل کرے نہ میں کہیں تمہارے غصہ تو پتہ ہے کہ آسا بابا انہوں حضور دے غلامہ دے غلام ہے کہ انہوں سر نیزے دے ریری تائی پر قرآن نہ چھوڑا ہے، آسا حق کیوں چھوڑ دو، انہوں نے نیزے دی نوک دے قرآن نہ چھوڑا ہے، آسا ممبر دے بیدے حق چھوڑ دو، یہ تو غلام تھی نہیں سکتا والا۔ اے ساتھ سمجھ آتی نہیں، کہیں دے دار کو کئی بندے سنچے لے بھئی یار ذرا منہتے کر دو، مولوی صاحب آپسی سبحان اللہ کو یا مولوی صاحب کو تعویر پہ ویل دیوڑی کو سی بابا میں شیر لاری دی کرو کار توجہ نہ سنت کرو، سبحان اللہ، ساتھ کوئی نہ ٹکیا نہیں، ساتھ کوئی نہ پیسے دی ضرورت کیا نہیں، اگر ان کی ضرورت ہو دی 50,000 تے گزارا بابا کہیں نہ کہنے چیزیں ہونا، مت صرف مصطفیٰ کی غلامی ہوگے پر بھاوے تو ہی ہوگے تو اللہ برکتہ پاک ہوگے، سبحان اللہ۔ انہ چیزیں نہ بیٹھا کرو کہ مولوی صاحب کو ویل دیوڑی کو سی، بعض بندے یہ سے انہیں مولوی صاحب کا محبت کریں، بعض بڑے پیسے دے دیں، اچانک چھوڑ دیں، جیرے میں چھوڑ دیں، مولوی کو خبر میں دیں، اور بعض مسیطہ نے کمیٹی آلے انہیں مانگا کہ نرحال صاحب نراز نہ تھی رہے، بعض کمیٹی آلے انہیں ایک مولوی چھوڑ دے بنجے نا، اور ایک مثال ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار یہ مولوی ہمارے جانے کے بعد بہت کمزور ہو گیا ہے، ہماری مسجد چھوڑنے کے بعد پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں روٹی نہیں ملتی، بابا روٹی کا ذمہ تو میرے رب نے اٹھایا ہوا ہے، ہم کون سے نمازی ہیں، نماز پڑھ کے پھر کہتے ہیں بھائی مولوی تو ہمارے جو ہم سے پڑھ رہا تھا، ہم دے رہے تھے، وہ کھا رہا تھا، ہم نہ دیتے، وہ پتہ نہیں پڑھتا کہاں سے، وہ پتہ نہیں کھاتا کہاں سے، وہ پتہ نہیں نظام چلاتا کہاں سے، یار سمجھا کرو، اللہ تمہیں ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا ہم جیسی باتیں کرنے والے بھی آپ کو کوئی مولوی پتہ نہیں بعد میں ملیں گے، مولوی تو بیچارے ڈرتے ہیں مجھے چھٹی نہ کروا دی جائے، ہم اس بات کی فکر کرتے ہی نہیں، یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا